السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و عافیت میں، رحمتوں میں، بھلائی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم ڈی این اے کا یہ ہمارا 18واں ماڈیول ہے، اور آج ہم دیکھیں کہ ایکسیلنس ان کمیونیکیشن اینڈ ریلیشن شپس، حسن ابلاغ کا تعلقات کی مضبوطی میں کیا کردار ہے، آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مؤثر ابلاغ کے اسلامی اصول صحت مند تعلقات کے لیے ایک بنیادی فریم ورک فراہم کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اللسان انسان تھے۔ آپ نہایت خوبصورتی سے پیچیدہ سوالات کے ٹھوس جوابات اختصار اور وضاحت اور احترام کے ساتھ دیتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زبان میں فصاحت ہونی چاہیے، اور یہ سیکھنے سے آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جوابات ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ دیتے تھے، وضاحت کے ساتھ دیتے تھے، احترام کے ساتھ دیتے تھے، آسان دیتے تھے۔ تو کسی بھی انسان کا احترام کرنے کی سب سے مخلص شکل یہ ہے کہ اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ اور ایکٹیولی سنی جائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بات اتنے عمدہ انداز میں سنتے تھے کہ لوگ آپ سے بات کرنے کو بہت محبوب رکھتے تھے، لوگ بات کرنا چاہتے تھے، لوگوں کے دل میں اس کی محبت تھی کسی طرح بات سننے کا موقع مل جائے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ابلاغ کو مؤثر بنانے کے لیے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیں کہ ابلاغ یا کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے۔ ابلاغ زندگی کا ایک لازمی بنیادی ہنر ہے، معاملہ چاہے روزمرہ زندگی کا ہو یا پھر ملکی اور بین الاقوامی معاملات طے کرنے کا۔ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا ہے۔ ابلاغ ایک دو طرفہ عمل ہے جس کے لیے بھیجنے والے اور وصول کنندہ دونوں کی طرف سے پیغام کو واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پیغام کے حقیقی معنی برقرار رہیں۔ رابرٹ وینڈبرگ کے مطابق ایک پیغام کی منتقلی ابلاغ ہے، یعنی آپ نے بات کہی دوسرے کو پہنچ گئی، دیٹ از کمیونیکیشن، چاہے یہ بھیجا جائے یا موصول کیا جائے۔ اس لیے مذاکرات، خطوط، اخبارات، ریڈیو یا ٹی وی کی نشریات، انٹرنیٹ سروسز سبھی قدیم جدید مواصلاتی آلات ہیں، اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ابلاغ کے چینلز کی ترقی واضح ہے۔ جب کوئی پیغام منتقل نہیں ہوتا تو اسے ابلاغ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بھیجا گیا خط نصف ابلاغ ہے، کہتے ہیں نا آدھی ملاقات ہے، جب تک کہ وہ موصول نہ ہو اور سمجھا نہ جائے، اور جواب موصول ہونے پر یہ عمل مکمل ابلاغ بن جائے گا۔ تو وہ شخص جو پیغام بھیجتا ہے یعنی بھیجنے والا، اور پیغام وصول کرنے والا یعنی ریسیور، کمیونیکیشن سائیکل کے دو نکات ہیں، بھیجنے والا یا وصول کنندہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، تنظیم بھی ہو سکتی ہے۔ کسی ملک کے صدر کا پیغام ایک شخص اور عوام کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ ریڈیو، ٹی وی اور اخبار تنظیموں اور عوام کے درمیان مواصلاتی چینلز ہیں۔ ای میل عوام اور افراد کی طرف سے بھیجا یا موصول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ سروسز جیسے ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، سنیپ چیٹ اور اسی طرح سے بہت سے چینلز ہیں۔ ان کے بارے میں اگرچہ کہا جا سکتا ہے
کہ یہ افراد کی افراد کے ساتھ بات چیت ہے، لیکن چونکہ دیگر افراد بھی اس کمیونیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ میس کمیونیکیشن ہے۔ اب ہم موضوع کے اعتبار سے دوسری چیز دیکھیں گے، مؤثر ابلاغ اور اس کی اہمیت کو۔ مؤثر ابلاغ سے مراد ہے افیکٹو کمیونیکیشن۔ تو جانوروں اور پرندوں سمیت ہر جاندار کا انحصار کمیونیکیشن پر ہے۔ ذرا ان شکاری بلیوں کو دیکھیے جو منظم طور پر شکار کے لیے تیاری کرتے ہوئے مسلسل چیٹ کرتی ہیں اور شکار کے لیے حکمت عملی بناتی ہیں۔ غلط اور غیر واضح ابلاغ ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گی تو اپنا شکار کھو دیں گی۔ وہ شکار کے دوران ضرورت کے مطابق اپنی حکمت عملی مسلسل بدلتی بھی رہتی ہیں۔ انسانی شیرخوار بچے بھی زندہ رہنے کے لیے ابلاغ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ جب بچے کو کھانے کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا وہ کچھ چاہتا ہے تو بچہ بڑوں کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے آوازیں دیتا ہے کہ اس کو ان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معلومات کا اشتراک ہر جاندار کے سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ انسان ابلاغ کے دوران بات چیت یا بیان پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب العزت نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ابلاغ سکھایا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کرنا سکھایا۔ ابلاغ کے بارے میں اسلامی اور جدید تصورات کو دیکھیں گے۔ ابلاغ میں کمیونیکیشن میں بولنا، سننا اور سمجھنا شامل ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے مغربی مصنفین کی طرف سے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں۔ جیسے مرفی کی طرف سے مؤثر ابلاغ کے 7 C's دیے گئے، جس میں کمپلیٹنس مکمل، کاملیت، کنسائسنس جامعیت، کنسیڈریشن غور، کنکریٹنس ٹھوس ہونا، کلیرٹی وضاحت، کرٹسی شائستگی، کریکٹنس درستگی شامل ہے۔ اور سب باتیں کتنی اہم ہیں۔ پیغام کمپلیٹ ہو، کنسائز ہو اور اس پر غور کیا جا سکے اور وہ ٹھوس ہو، واضح ہو، شائستہ ہو، درست ہو۔ باربرا بریڈبری نے مؤثر ابلاغ کے 6 اصولوں کی وضاحت کی ہے، جن کی وجہ سے ابلاغ مؤثر اور قابل اعتماد بن سکتا ہے۔ ٹرسٹ وردینس، ایکٹیو لسننگ، نان ججمنٹل، ویلیو ڈفرنس، نو ازمپشنز، اتھینٹسٹی۔ بڑی اہم باتیں ہیں۔ یعنی پیغام ایسا ہو جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، اور ابلاغ کے دوران ایک اگر کہے تو دوسرا ایکٹیولی سنیں، اور نان ججمنٹل ہو، اپنی طرف سے رائے قائم نہ کریں، اور ویلیو ڈفرنس ہو، ازمپشنز نہ ہو، اتھینٹسٹی ہو۔ تو ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ٹرسٹ وردینس، قابل اعتماد ہونا۔ اعتماد مؤثر تعلقات اور بامانی ابلاغ کی تعمیر کی بنیاد ہے۔ کسی سوال کے جواب میں ایک شخص یقین کر سکتا ہے کہ اس کا جواب نہ صرف سنا گیا تھا بلکہ سمجھا بھی گیا تھا۔ اگر اعتماد موجود نہیں ہے تو جواب دینے والا صحیح جواب نہیں دے سکتا یا بالکل بھی جواب نہیں دے سکتا۔ جدید دنیا کے کاروبار میں درجہ بندی کا نظام قابل اعتماد کی سطح طے کرتا ہے۔ صارفین ان کمپنیوں اور خدمات فراہم کنندگان کی درجہ بندی کرتے ہیں جو آن لائن اور آف لائن ان ریٹنگز کو شیئر کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے قابل اعتماد ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں
بامانی ابلاغ کی تعمیر کی بنیاد مؤثر تعلقات پر ہے۔ آپ نے کہا، کسی نے سنا، کسی سوال کے جواب میں جو جواب دینے والا ہے اسے کانشیس ہونا پڑے گا۔ ایک شخص یقین کر سکتا ہے کہ اس کا جواب نہ صرف سنا گیا تھا بلکہ سمجھا بھی گیا تھا۔ اگر اعتماد موجود نہیں ہے تو جواب دینے والا صحیح جواب نہیں دے سکتا، یا ہو سکتا ہے بالکل بھی جواب نہ دے پائے۔ تو آج کے بزنس میں درجہ بندی کا نظام قابل اعتماد کی سطح طے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، کنزیومرز ہیں، کنزیومرز کی وجہ سے کمپنی اور خدمات فراہم کنندگان کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ آن لائن، آف لائن، ان ریٹنگز کو وہ شیئر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے قابل اعتماد ہیں۔ اور دوسرا ہے ایکٹیو لسننگ، فعال طور پر سننا۔ ایک لسنر کو، سننے والے کو ایک ایکٹیو لسنر کی سطح پر جانے کے لیے مکمل طور پر بات کرنے والے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے رسول کو دیکھیے، آپ اصحاب رسول کو دیکھیے، اپنے اسلاف کو دیکھیے، کس قدر توجہ سے دوسرے کی بات کو سنتے ہیں۔ دوسرے کو ریسپیکٹ دینا، اس کا ریگارڈ کرنا، اس کی طرف توجہ کر کے، پوری توجہ مرکوز کر کے بات کو سننا ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے ذہن میں بات کر رہا ہے جبکہ اس شخص کے سامنے کوئی اور بول رہا ہے تو ایکٹیو لسننگ نہیں ہو سکتی، اور بولنے والے کا پیغام صحیح طریقے سے وصول نہیں ہو سکتا۔ بولنے اور سننے میں درکار تناسب یہ ہے کہ سننے کا دورانیہ بولنے کے دورانیہ سے 2 گنا ہونا چاہیے۔ زندگی کے تمام ذاتی اور پیشہ ورانہ شعبوں میں فعال سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طبی معالج کو ایکٹیو لسننگ کی مہارت میں اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ سکے کہ اس مریض کا اصل پرابلم کیا ہے، جو اپنی صحت کے مسائل کے بارے میں واضح طور پر بتانے سے قاصر ہے۔ محمد رسول اللہ کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایکٹیو لسنر تھے۔ آپ ان لوگوں کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے۔ آپ کے پاس جو مشاورت کے لیے یا رہنمائی کے لیے آتے تھے، آپ ان کے خدشات اور تحفظات کو غور سے سنتے تھے، سوچ سمجھ کر جوابات دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی سے بات کرتے تھے، نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتے تھے، لوگوں کی ضروریات کی فکر کرتے تھے، انہیں مناسب جواب دیتے تھے۔ آپ جن سے اختلاف رکھتے تھے ان کی رائے کو بھی بھرپور توجہ سے سنتے تھے، جیسا کہ عتبہ بن ربیعہ نے رسول اللہ کے پاس آ کر آپ کو مختلف ترغیبات دے کر حق سے ہٹانا چاہا۔ آپ نے صبر سے اس کی پوری بات سنی، پھر نہایت مؤثر جواب دیا۔ آپ کی ایکٹیو لسننگ کو ہم حدیبیہ میں بھی دیکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے مطالبات نہایت توجہ اور صبر و تحمل سے سنے، اور آپ اس تنازع کو حل کرنے میں کامیاب رہے۔ اور تیسری چیز ہے غیر فیصلہ کن ہونا، نان ججمنٹل ہونا۔ وہ شخص ججمنٹل ہوتا ہے جو دوسروں کو غلط سمجھتا ہے، اور یہ رویہ ابلاغ کو مکمل طور پر ناپسندیدہ صورتحال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہر شخص ایک منفرد فرد ہے، اور ججمنٹ بنانے والے شخص سے بالکل مختلف چیز پر یقین کر سکتا ہے۔ لہذا ججمنٹل ہونا دوسروں کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ ایفیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو ویسا ہی تسلیم کیا جائے جیسے کہ وہ ہیں، اور ان کے ظاہری رویے، عقائد یا وضاحت کو دیکھ کر ان کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوا جائے۔ چوتھی چیز ہے اختلافات کی قدر کریں، ویلیو ڈیفرنس۔ ہوتا ہے دوسروں کی رائے کو بہتر یا بدتر سمجھنے کی بجائے مختلف سمجھنا زیادہ مفید رہتا ہے۔ اس کی بجائے دوسروں کی رائے کو مختلف طور پر لینا قابل قدر ہے۔ بہتر یا بدتر، 2 چیزیں ہیں نا، بہتر ہے یا بدتر ہے۔ جب اختلافات کی قدر کی جاتی ہے تو باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوتا ہے،
اور اس میں شامل دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ عمل افیکٹو کمیونیکیشن کا باعث بنتا ہے، جو اس میں شامل ہر شخص کے لیے فائدہ مند نتائج لا سکتا ہے۔ انگلینڈ میں لوگ دھوپ والے دن کو پسند کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے لوگ ابر آلود ماحول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اختلافات آب و ہوا کے حالات کی وجہ سے ہیں۔ لہذا اگر بات چیت کے دوران کوئی شخص کسی خاص موسم کے لیے اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کی رائے کو جھٹک دیتا ہے تو ایسے میں ابلاغ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ اور پانچواں، نو assumptions، کوئی مفروضہ نہیں۔ یہ فرض کرنا کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں یا یہ اندازہ لگانا کہ ان کی نیت کیا ہے، انسان کی رائے کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی مفروضہ قائم کر کے کسی کی بات سنیں یا کوئی بھی مفروضہ قائم کیے بغیر کسی کی بات سنیں تو دونوں صورتوں میں بالکل مختلف نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ امریکی سیاسی نظام کا سروے کرنے کے بعد پرسپشن گیپ کے بارے میں تاثر کے فرق کے بارے میں ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے زیادہ تر مفروضے درست نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ان مفروضات کو میڈیا یا تعلیم کے ذریعے تبدیل کرنا آسان نہیں تھا۔ مفروضوں کے اس طرز عمل کے باعث جھوٹے مفروضوں کی وجہ سے قوم میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور چھٹی چیز صداقت ہے، اوتھینٹسٹی۔ ابلاغ میں، کمیونیکیشن میں سچا ہونا وہ وجہ ہے جو اسے آسان بھی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ قول و فعل کا تضاد بھی اعتماد کو کم کرتا ہے، جس سے ابلاغ کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کو عوام کا اعتماد کھونے کے بعد قوم سے معافی مانگنی پڑی، کیونکہ ان کے بے گناہ ہونے کے ابتدائی دعوے فراہم کردہ ثبوتوں کے بعد چکنا چور ہو گئے تھے۔ قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو مستند اتھینٹک ثابت کرنے کے لیے قول و فعل کی مطابقت ضروری ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو مغربی اسکالرز مرفی اور باربرا وغیرہ کی جانب سے دیے گئے افیکٹو کمیونیکیشن کے اصولوں اور مسلم اسکالرز مثال کے طور پر سعید بن علی بن حف القحطانی اور محمد سید الطنطاوی کی جانب سے دیے گئے اصولوں میں مماثلت ہے۔ اسلام ان 6 جدید اصولوں سے کہیں آگے بڑھ کر افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ابلاغ کا بنیادی مقصد پیغام کی واضح تفہیم ہے، جس کا تقاضا ہے کہ یہ سننے والے کی ذہنی نفسیاتی حالت، سمجھنے کی صلاحیت، اس کے حالات اور معاشرے میں حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مختلف پس منظر کے لوگوں کو ایک ہی طرح سے مخاطب نہیں کیا جانا چاہیے۔ سنن نبی داؤد میں لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق برتاؤ کرنے کے بارے میں ایک باب ہے۔ اس موضوع پر متعدد احادیث موجود ہیں، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق برتاؤ کرو۔ رسول اللہ جب اپنے کسی ساتھی کو مشن پر بھیجتے تو فرمایا کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جناب سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے
آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسولوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ رسول اسی قوم سے تھے، انہوں نے وہی زبان استعمال کی جس کی وجہ سے دعوت دینے والے اور مدعو دونوں کو فائدہ ہوا۔ تو بات چیت کرنے اور اسے مؤثر بنانے کی صلاحیت دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کے مطابق مردہ یا بہرے سے بات نہیں کی جا سکتی جب وہ پیٹھ موڑ جائیں۔ ایک مردہ بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہے، لہذا ابلاغ کا عمل کسی ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو بات چیت نہیں کر سکتا، اور بہرا شخص جو کچھ کہا جاتا ہے اسے نہیں سن سکتا، اور اگر اس نے پیٹھ پھیر لی تو وہ جسم کے اشاروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی توجہ نہیں دے رہا تو اس تک پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ پیغام سمجھنے کے لیے سننے والے کا متوجہ ہونا ناگزیر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صفا پر چڑھ کر آواز دینے لگے، اے بنو فہر، بنو عدی۔ آپ نے قریش کے قبیلوں کو آواز دی حتیٰ کہ وہ سب جمع ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی خود نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ وہ دیکھے کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ ابو لہب اور قریشی بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے، ایک دوسری روایت میں اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں سخت عذاب سے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اس موقع پر ابو لہب بول اٹھا، تم ہلاک ہو جاؤ، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام اہل مکہ کے سامنے پیش کیا تو سب سے پہلے آپ نے انہیں ایک ایسی جگہ جمع ہونے کے لیے کہا جہاں ایک ایسی پوزیشن میں کھڑے ہو سکیں ہر کوئی آپ کو دیکھ اور سن سکے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کی توجہ یہ پوچھ کر حاصل کی کہ کیا وہ ان کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آخر کار جب آپ نے پوری توجہ حاصل کر لی تو آپ نے ان کے سامنے پیغام پیش کیا۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ سامعین کی مکمل توجہ کیسے حاصل کی جائے۔ جدید دور کے مقررین اس کے لیے آئس بریکرز کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب سپیکر اور سننے والے کے درمیان رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ یہ طریقہ اب دنیا بھر میں تقریباً تمام سپیکرز کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہانیاں سناتے ہیں، دوسرے سامعین کو کچھ سرگرمیوں سے گزرنے کے لیے کہتے ہیں جو انہیں ایک دوسرے کو سننے میں مدد کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں کمیونیکیٹرز کی خصوصیات دیکھیں گے۔ ایک کمیونیکیٹر کی کیا خصوصیات ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ بولنے والے ہر شخص کو کمیونیکیٹر نہیں کہا جا سکتا۔ ابلاغ ایک جنٹل پروسیس ہے اور اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو بہتر نتائج حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں کمیونیکیٹرز کی چند خصوصیات ہیں جو بڑی نمایاں ہیں، جن میں پہلی خصوصیت ہے نرمی، جینٹلنس۔ رب العزت کا فرمان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ ایک نرم آدمی نہ صرف دوسروں کی بات سنتا ہے بلکہ اس انداز میں جواب دیتا ہے جو اخلاق اور آداب کے لحاظ سے موزوں ہو۔ ایسے شخص کا رد عمل دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو لوگوں کو جوڑنے والی چیز کے طور پر پیش کیا ہے، جس نے لوگوں کو رسول اللہ کی طرف اٹریکٹ کیا اور انہیں آپ سے جوڑے رکھا۔ اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اگر کوئی شخص نرم نہ ہو
تو اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ دوسروں کو یہ سمجھنے دے کہ وہ کیا بتانے والا ہے۔ اس کی سختی پیغام پر غالب رہے گی اور اسے سامعین اس طرح قبول نہیں کر سکیں گے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے نرم الفاظ میں دعوت دینے کی ہدایت فرمائی تھی۔ رب العزت کا فرمان ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ تو ہمیں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے نرم بات کرنی ضروری ہے۔ نرمی وہ کام کرتی ہے جو سختی کبھی نہیں کر سکتی۔ دوسری خصوصیت ہے اچھے اخلاق و آداب والا ہونا۔ رب العزت کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو۔ یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بات چیت میں آداب کی اہمیت اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینے کا حکم دیا۔ یہ عمل دوسروں کو فراہم کردہ خیالات یا مواد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دوسروں کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پیغام دینے والے شخص کو سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ یہاں تک کہ سخت گیر باز بھی وفادار لوگوں کو طویل عرصے تک اپنے ساتھ نہیں رکھ پاتے۔ جس شخص کا بھی کوئی سخت گیر اعلیٰ نگران ہو تو وہ اسے اور اس کی تنظیم کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہے، جبکہ ایک بااخلاق اور باادب انسان ان لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو براہ راست اس کے ماتحت نہیں ہوتے۔ لہذا جو کوئی بھی اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنا چاہتا ہے اس کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا ایک لازمی ہنر ہے۔ اور تیسری خصوصیت ہے نیکی کریں، یوز دا گڈ ڈیڈز۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے۔ اس قرآنی اصول کے مطابق اچھے اور برے اعمال برابر نہیں ہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھلتے پھولتے معاشروں کا سنہری قاعدہ بیان کیا ہے کہ نیکی کرنے سے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا ہو سکتی ہے۔ دشمن ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن جب دشمن دوسرے شخص کو اپنے ساتھ صرف بھلائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے دشمنی رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی کسی ایسے شخص کو کھونا نہیں چاہتا جو اس کے لیے مفید ہو۔ لڑائی جھگڑے عام طور پر کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جب دشمن فائدہ مند نظر آئے گا تو ان فریقین کے درمیان دوستی ہی واحد نتیجہ ہوگی۔ لہذا نیک اعمال ہی دوستی پیدا کرتے ہیں اور دشمنی ختم کرتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے آہستہ آواز میں بات کرنا، لو وائس۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اسے اپنی آواز دھیمی رکھنے کو کہا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ اونچی آوازیں پریشانی کا باعث بنتی ہیں، یہ لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بات سننا نہیں چاہتے۔ لہٰذا انسانی دلوں کو راغب کرنے کے لیے دھیمی
اور نرم آواز میں بات کرنا ضروری ہے۔ جب چیختی ہوئی یا اونچی آوازیں لوگوں کو سکھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے سننے والوں میں ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے، اور ایسے میں تعلیمات ان پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز ہے سننے والے کی حیثیت اور اس کی تفہیم کی سطح کا لحاظ رکھنا۔ لسنرز اسٹیٹس اینڈ ہز لیول آف کمپریہنشن۔ مثبت ابلاغ میں تفہیم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ سننے والے کو یہ بات واضح ہو جائے۔ چھٹی خصوصیت ہے سامعین کی نفسیات، سائیکالوجی آف لسنرز۔ مؤثر ابلاغ کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر عربوں قیصر اور کسریٰ کو خطوط بھیجنا چاہتے تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ غیر عرب اس وقت تک خط نہیں پڑھتے جب تک اس پر مہر نہ ہو، لہٰذا آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تاکہ وہ مہر لگانے کے لیے استعمال ہو سکے۔ اب یہ تو اندازہ ہو گیا کہ مؤثر کمیونیکیشن ہماری نیڈ ہے، اس کے بغیر مضبوط تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ہر انسان کو علم کی ضرورت ہے، جو بھی کام کرنا اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ابلاغ کے لیے بھی علم چاہیے۔ آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں لوگوں کو عیادت کرنی نہیں آتی، تعزیت کرنی نہیں آتی، خوشی کے موقع پر مبارکباد دینی نہیں آتی، کیونکہ یہ علم نہ گھر میں دیا گیا نہ تعلیمی اداروں میں دیا گیا۔ اس لیے لوگوں کے لیے تعلقات بنانا یا برقرار رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ تو یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مؤثر ابلاغ کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس کے علاوہ ایفیکٹو کمیونیکیشن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، ان کے مزاج اور رجحانات کے بارے میں علم رکھیں۔ جدید دور میں ابلاغ کے بارے میں تحقیقات کے بعد جو علم دیا جاتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری چیز ہے ابلاغ کو بامقصد انٹلیکچول ایکسچینج بنانا۔ ابلاغ کو مؤثر بنانے اور اسے تعلقات کی مضبوطی کا ذریعہ بنانے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے جس سے اپنی بھی فکری ترقی ہو اور جس کا فائدہ دوسرے انسانوں تک بھی پہنچے۔ عہد نبوی میں ہمیں ایسے کتنے ہی خوبصورت رشتے نظر آتے ہیں جن کے بامقصد ابلاغ اور انٹلیکچول ایکسچینج کی وجہ سے امت قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ مثال کے طور پر سیدہ عائشہ کا رسول اللہ کے ساتھ انٹلیکچول ایکسچینج، جس کے بارے میں فتح الباری میں ملتا ہے کہ رسول اللہ فجر کی نماز سے پہلے سیدہ عائشہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کے ساتھ انٹلیکچول ایکسچینج، سیدنا عبداللہ ابن عمر کا اپنے غلام نافع سے انٹلیکچول ایکسچینج، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا اپنے غلام اکرمہ سے انٹلیکچول ایکسچینج، ایسے کتنے قیمتی رشتے ملتے ہیں کہ جن کی باہمی بامقصد گفتگو نے امت کے لیے علم کے خزانے کھول دیے۔ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپس میں کمیونیکیشن کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان کا پہلا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں، صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک مسلمان کی کنٹینیوس کمیونیکیشن ہی تو ہے۔ ان کے ذریعے ایک مسلمان مستقل اپنے رب سے رابطے میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں اب پوری کائنات کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے رشتہ برقرار رکھتے تھے، جیسے چاند دیکھنے کی دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، ایمان والا، سلامتی والا اور اسلام والا بنا دینا۔
اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ سبحان اللہ، چاند سے کیسی کمیونیکیشن ہے۔ رسول اللہ کے پاس تو جانور بھی آ کر اپنی تکالیف کمیونیکیٹ کرتے تھے، شجر و حجر سلام کرتے تھے۔ آپ کی کمیونیکیشن تو انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے بھی جاری رہتی تھی۔ آپ کی اسوہ میں ہم دیکھتے ہیں ہر رشتے کی مضبوطی کے لیے عمدہ کمیونیکیشن چاہیے۔ تیسری چیز ہے نرمی سے بات کی جائے، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے اور دلوں کو جوڑنے کا باعث بنتی ہے، اور واضح اور جامع الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز یا کمپلیکس قسم کے الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ پانچویں چیز ہے سلام سے آغاز کرنا چاہیے۔ سلام مسلمانوں کا شعار ہے، باہمی محبت کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ گفتگو کا آغاز سلام سے کرنا مسنون عمل ہے۔ سیدنا عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو ایفیکٹو کمیونیکیشن سکھاتے تھے، آغاز کرنا۔ اور چھٹی خصوصیت ہے مسکرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ تو کسی بھی گفتگو کو مثبت انداز میں شروع کرنے اور ماضی کے برے احساسات کو دور کرنے کے لیے مسکرانا نہایت مفید رہتا ہے۔ مسکراہٹ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کے لیے خوشی لاتی ہے۔ اور ساتویں خصوصیت ہے زبان کی عام برائیوں سے پرہیز کرنا۔ لوگوں کا اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اکثر زبان سے متعلق مختلف گناہوں کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، یہ عادات سنگین گناہ ہیں جو ہمارے انعامات اور ہماری زندگیوں کی برکتوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کی عادت بنائیں کہ آیا آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں وہ ان گناہوں میں سے کوئی نہ ہو، اور اگر آپ مذاق میں ملوث ہیں تو مذاق میں بھی سچ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ اسلام کے مطابق ذرائع ابلاغ کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں ابلاغ کے مختلف ذرائع کا ذکر آیا، جیسا کہ بولنا، خطوط بھیجنا، رسول بھیجنا وغیرہ۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نطق دیا ہے۔ یہ روزمرہ زندگی کے حالات میں ابلاغ کے دائرہ کار کی عکاسی کرتی ہے۔ صرف بات کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ آداب بھی نہایت ضروری ہیں جن کا بات کرتے ہوئے لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ شائستگی، خلوص اور نرمی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے مطلوب ہیں جو کسی اور سے بات کر رہا ہو، لہذا الفاظ، لہجہ اور اشاروں کو ان قواعد کے مطابق ہونا چاہیے۔ بات کرنے کی اہمیت جدید دور کے میسیجز یا چیٹ سافٹ ویئر میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں کوئی ٹائپ کر سکتا ہے، لیکن صوتی پیغامات بھیجنا بھی جدید دور کے زیادہ تر چیٹ سافٹ ویئر میں ایک خصوصیت ہے۔ صرف آواز کو شامل کرنے کی یہ ضرورت بنی نوع انسان کی طرف سے بات چیت کے بھاری استعمال کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اس وقت بھی خطوط استعمال کرنے کا ذکر آیا جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے
सबा की मलका को एक खत भेजा। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा की मलका के मुफस्सिल किस्से में सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से हुदूद के जरिए मलका को एक खत भेजा गया, जिसके नतीजे में बिल आखिर मलका सबा ईमान ले आई। ये वाकया सरकारी खतों किताबत करते हुए तहरीरी अल्फाज भेजने की अहमियत को जाहिर करता है। इसके अलावा पैगाम मुख्तसर और वाज़ेह होना चाहिए ताकि कारी ये समझ सके कि लिखारी क्या चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर कौम में रसूल भेजे। तमाम रसूल अच्छे अखलाक के मालिक थे और उनमें नरमी की बड़ी खूबियां थीं। एक कौम ही से एक रसूल का इंतखाब इसलिए किया गया ताकि बातचीत की जुबान मुख्तलिफ ना हो, लिहाजा तमाम अच्छी खुसूसियात के साथ एक ही जुबान बोलना मकामी लोगों की सतह पर भी अहम है। कहीं परवरिश पाने वाला शख्स अल्फाज के सिर्फ मानी नहीं जानता बल्कि उनके इस्तेमाल और उनके असरात को भी जानता है। फिर मुअस्सर इबलाग के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल बहुत ही अहमियत का हामिल है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ इबलाग तेज तर हो रहा है, लेकिन शरीयत का अखलाकी फ्रेमवर्क हर दौर में वही रहेगा और ये वक्त के साथ तब्दील नहीं होगा। आज के दौर में खुतूत, ऑडियो मैसेजेस, स्पीचेस, गुफ्तगू, स्क्रिप्ट, नॉवल, किताबें, तहकीकी मकाले वगैरह तकरीबन फौरन हर जगह मुंतकिल किए जा सकते हैं। इबलाग की इस आलमी नौइयत की वजह से हर चीज आलमी और ज्यादा मुसाबकती होती जा रही है। इसके ज्यादा आला फवायद उन लोगों के मुंतजिर हैं जो जदीद दौर के इबलाग में माहिर हैं। और टेलीविजन अपने नाजरीन के लिए आसान रसाई और आराम का जरिया है। इस सूरत में नाजरीन पर ज्यादा असरअंदाज होता है जब वो उससे कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं। इस आसानी और आराम ने यूनिवर्सिटियों को टीवी पर लेक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए तालीम फराम करने की तरफ रागिब किया। बहुत से ममालिक ने एक संजीदा तालीम का आगाज किया, यहां तक कि टीवी लेक्चर्स के जरिए डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर किए गए। पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसकी उम्दा मिसालें हैं। जापान की अकेता यूनिवर्सिटी ने टीवी को यूनिवर्सिटी लेक्चर्स के ट्रांसमिशन चैनल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए तलबा को पढ़ाने का तजर्बा किया। मुताले से पता चला कि तलबा उन लेक्चर्स में शिरकत करके ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। जब टीवी अपने नाजरीन के लिए इल्म की तरवीज में मददगार जरिया है, तो इस्लामी इदारों को मुसलमानों को बुनियादी तालीम देने और इस्लामी इल्म को फरोग देने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में बहुत से इस्लामी टीवी चैनल्स मौजूद हैं जो इस्लामी तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ चैनल्स मक्का या मदीना मुनव्वरा से बरह रास्त अजान, नमाज और तरावीह नशर करते हैं, जबकि कुछ क़िरात और नात के बरह रास्त और रिकॉर्ड शुदा इज्तिमात और मुकाबलों को नशर करते हैं। वहाँ दीनी बेदारी के लिए साल भर खुतबात, लेक्चर्स, मुबाहसे, तारीखी और दीगर कुरानी कहानियां नशर की जाती हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में इस्लामी चैनल्स के नाजरीन की तादाद में इजाफा हो जाता है। टेलीविजन इस्लामी उसूलों, अकायद और अक़दार के बारे में इल्म फैलाने के लिए एक मौसर मददगार जरिया है। जैसा कि आरटी अरबी एक अरबी रूसी टीवी चैनल है और बरतानिया में इस्लाम चैनल वगैरह, और पाकिस्तान में जैसे पैगाम चैनल है। ये चैनल बुनियादी तौर पर मुसलमानों में इस्लाम के बारे में बेदारी पैदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मज़हब के लोगों पर उनके असरात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से इंटरनेट इब्लाग का बहुत बड़ा जरिया है। इंटरनेट पर मबनी बहुत सारे रेडियो और टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम नशर करते हैं। इसकी एक मिसाल आहद टीवी है। ये इंटरनेट पर बराह रास्त नशरियात देता है, जिसे उनकी वेबसाइट के साथ साथ उनकी ऐप पर भी देखा जा सकता है, जो एंड्रॉइड, आईफोन वगैरह पर दस्तयाब है। इंटरनेट पर इसकी मौजूदगी की वजह से ये किसी खास इलाके के नाजरीन की तादाद का पाबंद नहीं है, बल्कि इसे दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। इंटरनेट पर इस्लामी नशरियात को आलमी आबादी के लिए दस्तयाब बनाने की ज़रूरत है। कितने टीवी चैनल्स हैं जिनका
آن لائن ورژن کسی بھی ایسی جگہ دیکھا جا سکتا ہے جہاں انٹرنیٹ دستیاب ہو۔ یہ عالمی دستیابی ناظرین کی اس عالمگیر برادری میں اسلامی ابلاغ کی اہمیت اور تاثیر کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اسے نتیجہ خیز اور مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے، اہمیت صارفین کی مصروفیت، انگیجمنٹ آف یوزرز، گلوبل رینج یعنی عالمی رسائی، عوام تک رسائی، اویلیبلٹی ٹو ماسز اور دیگر عوامل کی وجہ سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو موجودہ دور کا میدان جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی مثالیں دیتے ہوئے ڈاکٹر فیض اللہ نے ثابت کیا کہ سوشل میڈیا نہ صرف صارفین کو متاثر کر سکتا ہے بلکہ اسے رائے تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیکسٹنگ، ایس ایم ایس، ای میل اور آن لائن میسیجز سافٹ ویئرز ہیں، ان کو بھی اسلامی ابلاغ کے لیے مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میسیجز سافٹ ویئر مختصر پیغام رسانی کی سروس، ایس ایم ایس اور ای میلز ممکنہ طور پر دنیا میں کہیں بھی ابلاغ کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے صارفین کو باخبر اور مصروف رکھنے کے لیے مختلف فراہم کنندگان کی ای میل الرٹ خدمات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر CIMB اسلامک بینک ملائیشیا اپنے صارفین کو مالی لین دین کے بارے میں SMS الرٹ بھیجتا ہے۔ سروس کے اسی نمونے کا اطلاق اسلامی الرٹ بھیجنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی موبائل نیٹ ورکس میں اسلامک الرٹ سروس ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے صارفین کو آیت، حدیث، نماز کا وقت اور دیگر اسلامی مواد بھیجتی ہے۔ ایک ای میل سبسکرپشن اپنے صارفین کو باخبر رکھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز CAIR ای میل الرٹس کے لیے مفت سبسکرپشن سروس مہیا کرتی ہے۔ آن لائن میسیجز سافٹ ویئر جیسے فیس بک میسیجز، واٹس ایپ، اسی طرح وی چیٹ وغیرہ تیز اور زیادہ قابل اعتماد ابلاغ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی ریلائبلٹی SMS اور ای میل سے زیادہ ہے کیونکہ اس قسم کے سافٹ ویئر میں بھیجنے والے کو مطلع کرنے کا میکنزم ہوتا ہے کہ کوئی پیغام وصول کنندہ تک پہنچ گیا ہے یا نہیں اور آیا اسے پڑھا گیا تھا یا نہیں۔ بزنس مین اس طرح کے سافٹ ویئر کو اپنے گاہکوں کے ساتھ نئی مصنوعات کے بارے میں بات چیت کرنے، آرڈر ڈیلیوری یا مختلف طرح کے سوالات کا جواب دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ پر ماہانہ فعال صارفین کی تعداد 1600 ملین، فیس بک میسیجز کے 1300 ملین، وی چیٹ 1112 ملین ہے۔ یہ اعداد و شمار ہر پلیٹ فارم پر دستیاب صارف بیس کو ظاہر کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ اور دیگر کمپنیاں ان پلیٹ فارمز کو اپنی اشیاء اور خدمات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ واٹس ایپ پر مختلف اسلامی خدمات بھی دستیاب ہیں، جیسے ایک ملٹی کلچر مسلم سینٹرل ویب سائٹ چیٹ کے اختیارات فراہم کر رہی ہے اور ان کے واٹس ایپ گروپ کے لنکس ہیں جن میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ دیگر انٹرنیٹ خدمات جیسے ٹویٹر، انسٹاگرام، بلاگز وغیرہ پیغامات بھیجنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ٹویٹر کے 326 ملین فعال ماہانہ صارفین ہیں جن کے روزانہ 500 ملین ٹویٹس ہیں۔ دیگر آن لائن پلیٹ فارمز کی طرح ان پلیٹ فارمز میں بھی ایک بہت بڑا صارف بیس ہے جو فعال طور پر رائے دے رہے ہیں یا مواد کی تلاش کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ پلیٹ فارم ایک دوسرے سے براہ راست جڑے بغیر کسی موضوع سے زیادہ سامعین کو منسلک رکھنے کے لیے ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں، لہذا لوگ کھلے عام اپنی رائے دیتے ہیں اور دوسروں کی رائے پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سامعین کو راغب کر سکتا ہے، پھر وہ ذاتی طور پر یا گروپوں میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسلام سمیت تقریباً تمام مذاہب کے حق اور مخالفت میں ویب سائٹس موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پر دستیاب تیز رفتار اور وسیع مواد کی وجہ سے ان جدید ابلاغی پلیٹ فارمز کی اتھینٹسٹی ایک سوال بن جاتی ہے۔ ان پلیٹ فارمز پر ابلاغ کی تاثیر بلا شبہ بہت زیادہ ہے اور کسی موضوع پر بڑی تعداد میں مواد کے ساتھ لوگوں کی رائے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت اسلامی علماء کو ذمہ دار بناتی ہے کہ وہ مختلف انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ مستند مواد کو شامل کریں تاکہ وہ لوگ جو انٹرنیٹ پر سرگرم ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ مواد کی ضرورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی ابلاغ کے
تمام اصول دستیاب گلوبلائزڈ ابلاغ پر نہ صرف لاگو ہوتے ہیں بلکہ مؤثر بھی ہوتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر اور عالمگیر ابلاغ کو دیکھیں، گلوبلائزڈ کمیونیکیشن کو، تو اسلام اپنے پیروکاروں سے رواداری، قبولیت اور مغفرت کی توقع رکھتا ہے۔ اس طرح معاشرے قائم رہتے ہیں، عفو درگزر سے معاشروں کی بقا ممکن ہے اور لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابلاغ کے اس عالمگیر دور میں یہ خصوصیات ایک پرامن عالمی معاشرے کی تعمیر میں مدد کرتی ہیں، کیونکہ دنیا ہر ایک کے گھروں کے اندر آ چکی ہے، لہٰذا ان خصوصیات کے بغیر بین الاقوامی امن قائم کرنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیغام صحیح طریقے سے نہیں بھیجا گیا یا سمجھا نہیں گیا تھا تو رواداری فوری طور پر رد عمل دینے کی بجائے یہ پوچھنے میں مدد کرتی ہے کہ بھیجنے والا اصل میں کیا چاہتا ہے۔ صحرا میں رہنے والا شخص ٹراپیکل یا سرد علاقے میں رہنے والے کسی شخص کے حالات زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن گلوبلائزڈ ابلاغ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی بات چیت کو تقریباً ایک ہی حالات کے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تفہیم کی ضرورت ہے۔ لازوال اسلامی اصول لوگوں کو ابلاغ کے خلا کو پر کرنے میں مدد دیتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ابلاغ کے جدید ذرائع جیسے ای میل، چیٹس، ویب سروسز، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کو استعمال کریں تاکہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کی جا سکے، تاکہ شکوک و شبہات، ڈاؤٹس کو، غیر یقینی صورتحال اور شکوک و شبہات کو کم کیا جا سکے۔ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے غلطیاں ناگزیر ہیں، غلطی پر قابو پانے کے لیے دو راستے ہیں، جو کہ کہا گیا ہے اسے ہٹا دیں یا معافی مانگیں۔ زبانی ای میل، ریڈیو یا ٹی وی نشریات کے الفاظ کو واپس نہیں کیا جا سکتا، جبکہ چیٹ پیغامات اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کو ترمیم یا حذف کیا جا سکتا ہے۔ جس چیز کو مٹایا یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے کسی کو اپنی غلطی پر معافی مانگنی پڑتی ہے، جبکہ دیگر ذرائع پر دوسرے شخص کے پیغام کو پڑھنے سے پہلے ہی اسے ہٹایا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ فار ایوری ون کے ذریعے سے۔ ایک مبہم پیغام افراد اور قوموں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ کسی سوال کا غلط جواب غیر متوقع نتائج لا سکتا ہے اور دشمنی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تب سے ہو رہا ہے جب سے انسانوں نے اس سیارے پر رہنا شروع کیا ہے، لہٰذا انہیں اس انداز میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے جو قابل قبول اور قابل فہم ہو۔ اسلامی اصولوں نے قرون وسطیٰ کے دور میں مدد کی اور گلوبلائزیشن کے اس ڈیجیٹل دور میں لوگوں کو ذمہ دارانہ اور نتیجہ خیز ابلاغ کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ نبوت کی روایت میں واضح طور پر کہا گیا ہے پیغام آسان، واضح، لاجیکل ہونا چاہیے، ثبوت یا مثالوں کا حامل ہونا چاہیے، الفاظ اور لہجے کی نرمی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ رویہ ثقافتوں کے درمیان نتیجہ خیز گفتگو کو تیز کر سکتا ہے اور ابلاغ کے خلا مذہبی بشمول فرقہ وارانہ تناؤ اور غلط فہمیوں کو کم کرتا ہے۔ عالمگیریت کے دور میں ابلاغ کا اسلامی تناظر اسلامی سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جدید دنیا میں پھلنے پھولنے کے لیے دستیاب ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بآسانی بات چیت کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جدید دور کے ابلاغی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہلے سے زیادہ سامعین تک مؤثر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامی عربی زبان کی گہری سمجھ تھی اور آپ کے پاس اصحاب کی ایک ٹیم تھی جو مختلف زبانوں جیسے عبرانی، فارسی اور حبشی پر عبور رکھتے تھے تاکہ بین الثقافتی خلیج کو ختم کیا جا سکے اور صحت مند تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ اسی طرح جدید دور میں ٹیکنالوجی کی زبان میں مہارت، کمانڈ ان لینگویج آف ٹیکنالوجی، انسانی ضروریات کو سمجھنے اور انہیں پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایکسیلنس کے لیے رغبت، شوق اور پیشن عطا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ریلیشن شپس کی مضبوطی کے لیے افیکٹو کمیونیکیشن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غلطیوں سے نکلنے کی اور غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔